السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولوی محمد عمران، موجود ہوں میدان بدر میں۔ ناظرین، آج مدینہ سے بدر کا پورا وزٹ کریں گے اور میں آپ کو مکمل تفسیر بتاؤں گا کہ غزوہ بدر کیسے پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کافروں کی تعداد کتنی تھی، اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس کے بعد کتنے شہداء مسلمانوں کے ہوئے اور کتنے کافر مرتد ہوئے، کتنے گرفتار ہوئے، اور جبل ملائکہ۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو جبل ملائکہ یعنی جہاں پر فرشتے اترے تھے وہ بھی دکھاؤں گا، اور شہداء کا قبرستان، شہداء بدر کا قبرستان بھی دکھاؤں گا۔ مکمل انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ ناظرین، ہم بس میں سوار ہو چکے ہیں اور احد روڈ پہ جا رہے ہیں۔ سامنے آپ کو احد پہاڑ نظر آ رہا ہوگا، اور جہاں پر وہ مسجد بھی ہے وہ میدان احد تھا۔ اس پر انشاءاللہ مکمل میں آپ کے لیے ایک ڈاکومنٹری ویڈیو بناؤں گا میدان احد کے بارے میں۔ تو ہم انشاءاللہ عازم سفر ہیں مدینہ سے میدان بدر کی طرف۔ یہ کچھ مناظر ہیں مدینہ طیبہ کے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی دل کی خواہش پوری کرے، اور دیار مدینہ، دیار طیبہ اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائے۔ یہ کچھ مناظر ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور درود شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، ہم تقریباً بدر کے قریب آ چکے ہیں۔ یہ اس پہاڑ کے ہم قریب ہیں جہاں پر فرشتے نازل ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اب وہ پہاڑ بالکل کلیئر آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ وہ پہاڑ۔ یہاں کی گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ پہاڑ پہلے جو ہے تو کالا تھا، فرشتے نازل ہونے کے بعد ان کی نورانیت کی وجہ سے یہ بالکل سفید ہو گیا ہے، ریت کی طرح ہو گیا ہے۔ واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے۔ بہرحال یہ وہ پہاڑ ہے، کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے نازل ہوئے، جس کو اللہ رب العزت کے قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ پے در پے لگاتار 1000 فرشتے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، اور فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ اللہ رب العزت نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے دل کی اطمینان کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ یعنی فرشتے جیسے اترے تو مسلمانوں کو تقویت پہنچے کہ اب تو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، اب تو ہم جنگ کسی صورت میں نہیں ہار سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور فرمایا کہ وما النصر الا من عند اللہ، یہ مدد اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ اب یہ دیکھ لیں پہاڑ کے مناظر، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر فرشتے نازل ہوئے تھے، کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ہم میدان بدر کے بالکل قریب آ چکے ہیں، یعنی بدر شہر جو ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑے ہی دیر کے اندر وہ میدان آ جائے گا، وہ جگہ، وہ شہداء کی یاد آ جائے گی جہاں پر شہداء کرام مدفون ہیں، غزوہ بدر کے شہداء مدفون ہیں، وہاں پر ہم پہنچنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے جہاں پر جو میدان ہے، جہاں پر لڑائی ہوئی ہے، اس جگہ کا تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔
جی ناظرین، تو ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں، بس ہماری سٹاپ کرنے والی ہے۔ یہ شہداء کی یاد ہے جہاں پر شہداء کرام مدفون ہیں، شہداء بدر، اور بہت بڑا قبرستان ہے۔ ظاہر ہے کئی دور یہاں پہ آئے ہیں، اور سیلاب بھی آئے ہیں، طوفان بھی آئے ہیں، تو میں آپ کو سارا اس جگہ کا وزٹ کراؤں گا۔ آپ مکمل طور پہ دیکھیں، بالکل نشانات ہی ہیں قبروں کے، ان کے مزارات کے۔ اب اس کی مکمل طور پہ زیارت کریں اور ہمارے لیے دعائیں خیر کریں۔ اصل میں یہاں پر تھوڑا سا کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کوئی دیوار وغیرہ بن رہی ہے، اس وجہ سے اب قبرستان کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ اس سے پہلے قبرستان کے اندر داخل ہونے دیتے تھے، اس لیے معذرت کے ساتھ ہم آپ کو اندر کے مناظر بالکل اندر جا کے نہیں دکھا سکتے۔ آپ یہاں سے دیکھیں، بالکل قبروں کے مزارات کے چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جی یہ بہت بڑا قبرستان ہے، اور یہ دیکھیں آپ، یہ بالکل تھوڑا سا میں نے زوم کیا ہے، وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بالکل نشانات نظر آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر 14 صحابہ جو میدان بدر میں شہید ہوئے تھے، وہ یہاں پر مدفون ہیں۔ یہ ناظرین شہدائے بدر کے حوالے سے، ان کی یاد کے حوالے سے یہاں پر چوک بنایا گیا، اور ان پر شہدائے بدر کے نام لکھے گئے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، ذو الشمالین بن عبد العمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن البکیر، عبیدہ بن الحارث، سعد بن حیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارث بن سراقہ، رافع بن معلہ، عمیر بن الحمام، یزید بن الحارث، اور معوذ بن الحارث، عوف بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو یہاں پہ مدفون ہیں۔ ناظرین زیارت آپ نے کر لی شہداء کرام کے قبرستان کی۔ اب ہم چلتے ہیں، بس پہ روانہ ہو چکے ہیں، ہم چلتے ہیں اس میدان کی طرف۔ وہ سامنے آپ کو مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی، اس مسجد کے پاس ہی میدان بدر ہے۔ وہ مسجد اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے نام سے خیمہ والی جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کا نام عریش رکھا گیا ہے، کیونکہ عربی کے اندر خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عریش اصل میں اس ٹیلی کو کہتے ہیں جہاں پر ایک قائد، ایک لیڈر پورا معائنہ کرتا ہے میدان کا، تو اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ تو وہاں پر چل کر میں آپ کو سارا واقعہ بتاتا ہوں کہ غزوہ کیسے پیش آیا اور اس کے نتائج کیا تھے۔ جی ناظرین، ہم اس وقت مسجد عریش کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں مسجد اندر سے بند ہے،
اور یہاں پر 2 نفل بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، لیکن کوئی ضروری فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ مسجد عریشہ، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور اس کے پیچھے میدان بدر ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وزٹ بھی کراتا ہوں مکمل، اور تھوڑا سا آپ کو پس منظر بھی بتاتا ہوں کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اسلام کی اور کفر کی پہلی جنگ کیسے پیش آئی، کن حالات میں پیش آئی، کیا کیا واقعات ہوئے، تھوڑی سی تفصیل اس بارے میں بھی ضرور کریں گے۔ ناظرین، مشرکین مکہ جو اپنے باپ دادا کے پیروکار تھے، بت پرست تھے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مضبوط ہوں اور طاقت حاصل کریں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مصائب ڈھائے، مسلمانوں پر حضرت ابو بکر صدیق کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی، کانٹے بچھائے گئے، ہر طرح کے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ہجرت کر لی، مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہاں آ کر بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی، لیکن مشرکین مکہ جو تھے ان کے پیٹ میں کڑن موجود تھی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے طرح طرح کے منصوبے جاری رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کر تجارتی قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور تجارتی قافلہ جو ہے وہ ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو ساز و سامان ہے یہ کہیں ہمارے خلاف ہی استعمال نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر اس قافلے کے تعاقب کے لیے پہنچے۔ ادھر سے ابو سفیان کو یہ مخبری ہوئی کہ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابو سفیان نے فوراً خبر بھیجی قریش مکہ کو کہ مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے، وہ ہمارے پیچھے ہیں، آپ ہمارے لیے فوراً کوئی امدادی دستہ یا امدادی ٹیم بھیجیں۔ تو ابو جہل نے فوراً امدادی دستہ روانہ کر دیا۔ اس کی قیادت خود ابو جہل کر رہا تھا، اور بڑے بڑے کافر سردار بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ہم آج ختم کر دیں گے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ میدان بدر کے جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھتے جائیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ آپ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے میدان بدر کے مناظر ہیں۔ اس جگہ پہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی تھی۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر پہنچنے تک ابو سفیان کا قافلہ وہ یہاں سے نکل چکا تھا، لیکن مسلمانوں کے اس دستے کا جو ہے وہ سامنا ہو گیا کافروں کے دستے سے، جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، جو دستہ ابو جہل کے قافلے کی مدد کرنے آیا تھا۔ ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب ابو جہل کو لوگوں نے اور دوسرے سرداروں نے سمجھایا کہ جو قافلہ تھا وہ محفوظ ہے، وہ اپنے راستے پر ہے، مکہ پہنچنے والا ہے، اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جو ہے تو لڑائی نہ لڑیں مسلمانوں سے۔ لیکن ابو جہل کو طاقت کا نشہ تھا، 1000 فوج کی قیادت کر رہا تھا، اور اسلحہ اور ساز و سامان سے وہ لیس تھے، اور ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، خچر، ہر قسم کا سامان تھا، تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے۔ لیکن 1000 کے مقابلے میں مسلمان صرف 313 تھے، اور چند تلواریں، چند گھوڑے اور چند اونٹ تھے۔ میدان میں پہنچ کر کفار مکہ نے عمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا، آپ چکر لگا کے آؤ، مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے چکر لگایا اور واپس آیا، اور اس نے جو الفاظ کہے اپنے لشکر کو وہ ناقابل فراموش ہے۔ اس نے کہا کہ مدینہ سے جو اونٹ ہیں وہ تمہارے لیے موت کا سامان لے کر آئے ہیں، وہ تمہارے لیے موت لے کر آئے ہیں،
اور جو میں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا ہے ان میں سے کوئی بھی زندگی سے پیار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تاریخی الفاظ تھے جو اس نے کہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا خیمہ میں دعائیں فرمائیں، بھرپور دعائیں فرمائیں۔ فرمایا کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 شکست کھا گئے، مارے گئے، تو قیامت تک تیرا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ گڑ گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اللہ سے دعائیں مانگی، جس کو اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ بہرحال میدان سجا اور اس میں بہت سارے پھر جنگ کے بہت سارے واقعات ہیں چھوٹے موٹے، جیسا کہ معوذ اور معاذ 2 کم سن بچوں کا واقعہ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ ناظرین، ہمارے لیے اس جنگ میں سبق یہ ہے کہ جسے اقبال نے ایک شعر کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔